جس قدر مالک کی مہربانیاں زیادہ ہوں، رب کا کرم ہو، اس نے کئی نعمتوں سے مالا مال کیا ہو، تو پھر انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اسلام نے قدم قدم پر شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کا آغاز شکر سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس مالک کا جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ شکر کے لیے بہترین کلمہ الحمدللہ۔ اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے کہ تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ کثرت سے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ نفل و نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ کچھ خوش نصیبوں کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ لوگوں کو فطرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ جنت کا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ جہنم سے نجات کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یا اللہ، تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان، اپنی مہربانی سے ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے نیک اعمال کی طرف دیکھ کر ہماری کوشش کروا، آمین یا رب العالمین۔ شکر سے انسان کو برکت عطا ہوتی، ناشکری سے اللہ تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ مالک کا فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمت مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب اور لازم۔ اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ کو تندرست رکھا ہے۔ پوچھو ان سے جن کو صدا کے روگ لگے ہوئے، کئی سالوں سے بیماریوں میں مبتلا ہیں، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے، اپنی کروٹ بدل نہیں سکتے، جسم کے ایک ایک حصے سے ٹیس اٹھتی ہے، چیخیں نکلتی ہیں، آہیں اور کراہیں نکلتی ہیں،
تندرست لوگوں، تندرستی ہزار نعمت ہے، اس لیے تندرستی پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس مالک نے جوانی عطا کی، جوانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی میں توانائی اور طاقت ہوتی ہے، بندہ ہر کام کر گزرتا ہے، اور انسان اگر عبادت کرنا چاہے تو عبادت بھی جوانی، عمرہ کرنا چاہے جوان آدمی کا بیت اللہ کے گرد طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کے سعی کرنا مزہ آتا ہے جوانی میں۔ حج بھی جوانی کا، جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں جوانی گزاری جائے، مینا میں جانا اور پھر وہاں پر عبادات بجا لانا، پیدل چلنا، مزدلفہ میں آنا، یہ نوجوان آدمی کے لیے بڑا آسان ہے۔ اس لیے جوانی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانوں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گل کے ظالم میں شمت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا اللہ کو بہت زیادہ مقبول و منظور، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا اور شعار ہے، ورنہ بڑھاپے کی حالت میں ایک بوڑھا بھیڑیا توبہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی ظلم نہیں کروں گا، میں بھیڑوں اور بکریوں پر حملہ نہیں کروں گا۔ بندہ پوچھے اب تم کرنے کے قابل رہے ہو، اب تم کر کیا سکتے ہو؟ بڑھاپے میں تم سے بھیڑ اور بکری قابو کیسے آئے گی؟ مزہ تو تب تھا جب جوان تھا، جان تم سے محفوظ رہتی، پھر تو توبہ تیری قبول ہوتی۔ لیکن بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرات، اللہ اولاد عطا کرتا ہے، اولاد بھی بڑا میٹھا میوہ ہے۔ جن کو ملی ہے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی کمی انبیاء نے بھی محسوس کی۔ ابراہیم علیہ السلام 90 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین۔ معلوم ہوا اولاد کی ضرورت نبیوں کو بھی ہے، ولیوں کو بھی ہے۔ پوچھو ان سے جن کی شادی کو عرصہ بیت گیا، سال ہر سال گزرنے کے باوجود اللہ نے اولاد نہیں عطا کی، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں، ان کی کیفیات کیا ہیں، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بے شک کوٹھیاں اور بنگلے ہوں، بڑی بڑی کاریں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، کسی کام کی نہیں اگر اولاد نہیں، اگر وارث نہیں تو پھر کوئی چیز بھی کسی کام کی نہیں۔ اسی لیے نبیوں نے کہا تھا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے وارث کیے بغیر نہ مارنا، کوئی وارث عطا کر دے۔ وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے،
ساری کائنات کا وارث کون؟ اللہ. اور وراثت کا وارث بنانے والا، عطا کرنے والا بھی اللہ. وہ جسے چاہے بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے عطا کر دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، بانٹ کر دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ چاہے تو یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں کی فوج ظفر فوج عطا کر دے. وہ چاہے تو شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا کرے، بیٹا عطا نہ کرے. وہ چاہے تو زندگی میں اللہ بیٹے کی نعمت سے محروم رکھے، بیٹی کی نعمت سے محروم رکھے، کچھ بھی عطا نہ کرے. حضرات گرامی، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیا کی بہت بڑی زیب و زینت ہے، بہت بڑی آرائش و زیبائش ہے. بندے کے پاس مال ہے تو اس کا ڈور اور ٹیکا ہے، اس کے پاس دولت ہے تو اس کی شان و شوکت ہے. جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلتا ہے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، اللہ نے اس کے اندر بڑی شان و شوکت کی. تو اولاد ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. حضرات، مال ملے تو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سلیمان علیہ السلام نے رب سے کیا مانگا تھا؟ اللہ اکبر. اللہ نے بادشاہی عطا کہا، اللہ میری اتنی زیادہ بادشاہی ہو کہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کسی کو اتنی بڑی بادشاہی نہ ملے. ایک طرف رب نے نبوت عطا کی، دوسری طرف پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی. ہوائیں تابے، جنات تابے، پرندوں کی بولیاں رب نے سکھا دی. پرندے آپ کے تابے. اتنا بڑا تخت ہے، تخت پر 1,00,000 کرسیاں لگی ہوئی، سب وزیر اور مشیر. سلیمان علیہ السلام کی پارلیمنٹ کے ممبر اتنے بڑے تخت پہ بیٹھے ہوتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کا جی چاہتا کہ آج فلاں علاقے کی سیر کرنی ہے، ہوا کو حکم دیتے، بیٹھے بٹھائے اس ملک میں پہنچ جاتے تھے ہوا کے دوش پر. اور مجھے بتلاؤ، سائنس نے بڑی ترقی کی، جہاز بنائے، F-16 بنائے، بڑے بڑے ایئر کرافٹ بنائے. سلیمان سے بڑا بھی کسی کا ایئر کرافٹ ہو سکتا ہے. کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. یہ نعمتیں مالک نے عطا کی تو پھر مالک سے عرض گزار ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یا اللہ، مجھے اتنی بڑی بادشاہی عطا کی، اتنی نعمتوں سے نوازا. اللہ میں تجھ سے ایک توفیق مانگتا ہوں. کس بات کی توفیق؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر
پر جو کرم کیا ہے میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما۔ حضرات توفیق کے بغیر بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا، توفیق مانگنی چاہیے، اس مالک سے ہر دم یہ سوال کرنا چاہیے اللہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ورنہ مال و دولت قانون کے پاس تھوڑا، 70 اونٹوں پر جس کے خزانوں کی چابیاں ڈالی جاتی تھی، اتنا بڑا خزانہ، لیکن شکر کی توفیق نہیں ہوئی۔ مال و دولت سے، فراوانی سے، بہتات اور کثرت سے کبھی توفیق نہیں ملتی جب تک مالک توفیق نہ عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ نے تجھ پر بڑا کرم کیا ہے، یہ قسم تھے آپس میں، غالباً خالہ زاد بھائی تھے۔ اس نے کہا صدقہ کرا، کس بات کا؟ کہا اللہ نے تجھے بڑا مال عطا کیا ہے، تو خزانوں کا مالک ہے، تو اس کے راستے میں کچھ صدقہ کرا دیا۔ کہتا ہے کس نے دیا ہے؟ کون سا مالک؟ یہ تو میں نے اپنے زور بازو پہ کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے مال کمایا۔ اللہ مال عطا کرے تو تکبر سمجھ جائے، تکبر انسان کو تباہ کر دیتا۔ کہا بعد آ جاؤ، یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم نے یہ کمایا نہیں، عرش والے خدا نے عطا کیا ہے، یہ اس کی عطا اس کی نعمت ہے۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، غصہ آ گیا، مالک کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اس کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دے۔ ادھر دعا مانگی، ادھر قبولیت ہو گئی، اللہ نے زمین کو آگے دیا کہ قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا۔ اب خزانوں سمیت زمین کی تہ میں اتر رہا ہے، جب صرف گردن باقی رہ گئی، کہنے لگا موسیٰ معاف کر دو، سارا خزانہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا، ایک دفعہ معافی۔ کہا نہیں، اتر سمجھ لگی ہے نا، چال چل رہے۔ اللہ اکبر، زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک زمین کی تہ میں اتر رہا۔ مال کام آیا، کیوں؟ اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر نہ ادا کرنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے، کفران نعمت اور ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اور دولت پہ مان کرنے والوں، مال پہ ناز کرنے والوں، یہ سدا تمہارا نہیں، یہ ڈھلتا سایہ ہے، آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اس کا شکریہ بھی ادا کیا کرو، جتنا ہو سکے اس کے راستے میں خرچ کر کے کہا کرو اللہ تیری عطا تھی، ہم نے تیرے راستے میں سخا کر دی، سخاوت کی انتہا کر دی، اللہ ہمارا شکریہ قبول کر لے۔ حضرات، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا رب کا شکریہ ادا کرنا تو ایک طرف، اگر کوئی بندہ آپ پر نیکی کرتا ہے، آپ پہ احسان کرتا ہے، تو اس کے احسان کے جواب میں اس کو جزاک اللہ تعالیٰ کرو۔ بہترین طریقہ شکریہ ادا کرنے کا جزاک اللہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ مالک کا شکریہ کس طرح ادا کرے گا؟ اور کوئی ہم پر جتنا بڑا احسان کر دے، جتنی بڑی نیکی کر دے، زبان سے ہم جزاک اللہ بھی نہیں کر سکتے، ہم شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ محسن کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔
دنیا میں کوئی ایک احسان کرے، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 10، آپ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، الفاظ سے بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اپنے عمل سے بھی اس کے شکریہ کے طور پر اس کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے بد وقت ہیں، کئی ایسے بد نصیب ہیں جو لوگ احسان کا بدلہ دینا تو ایک طرف، جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے پھر اس کے شر سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں جس کے ساتھ بھلا کرو اس کے شر سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، احسان فراموش ہوتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور جو دنیا میں بندوں کا احسان فراموش ہے وہ مالک کے احسانات کو کس طرح یاد رکھ سکتا ہے؟ مالک کائنات نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، رب کائنات نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کا روگ نہیں، تم ان کو گر نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تاریاں دے بلدے میں چراغ تیرے واسطے، رات کو اللہ نے آسمان کو ستاروں سے جگمگایا، تاریاں دے بلدے میں چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، کیلا ہری چال دار دیار تیرے واسطے۔ اور دوستو شاعر نے بڑی کمال کر دی بات، اس نے کہا مکھیاں بنا دیا میں شہد تیرے واسطے، مجھا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے، کی میوں کی تارب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے۔ اتنی بڑی نعمتیں، ساری نعمتیں ایک طرف، محمد الرسول اللہ جیسی نعمت ایک طرف، ساری نعمتیں مل کے بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے تو نے محمد کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل اور اپنے عمل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بات بات پہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ قیامت کے دن جنت میں بھی جنتیوں کا کلمہ یہی ہوگا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ